ہوتا ہے، اندھے کو کچھ نظر نہیں آتا، بینا کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ جو سب کچھ دکھائی دینا ہے، وہ جو بصیرت ہے، جو بصارت ہے، وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ فرمایا اس نے گویا مجھے چن لیا ہے۔ یہ کہہ کر، یہ اعلان کروا کے اب کہا جا رہا ہے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈر سنائیے جو اپنے رب کے پاس اس حال میں جمع کیے جائیں گے، خوف زدہ ہیں اس سے، وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ جس دن خوف زدہ جمع کیے جائیں گے، لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، کہ ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ سفارشی۔ اچھا، اللہ کی بارگاہ میں تو کوئی سفارشی ہوگا، کوئی سفارش کرے گا، اللہ نے کس کی بارگاہ میں سفارش کرنی ہے؟ اللہ اصلاً شفیع نہیں ہے، یاد رکھیے، اللہ شفاعت کرنے والا نہیں ہے، شفاعت قبول کرنے والا ہے۔ سفارش، شفاعت ہمیشہ بڑے کے بارگاہ میں کی جاتی ہے۔ آپ کہیں ملازمت کے لیے جاتے ہیں، کوئی اتھارٹی ہے تو آپ اس سے سفارش کرتے ہیں، اس کو رکھ لیں بھئی، یہ اس کے لائق ہے، اس کی اہلیت، اس کی قابلیت ساری وہ یہ کوالیفائی کرتا ہے، تو آپ اس اتھارٹی کو ریکویسٹ کرتے ہیں۔ اتھارٹی اپنے سے نیچے والے سے ریکویسٹ نہیں کرتی۔ تو اللہ اصلاً شفیع نہیں ہے، شفاعت کرنے والا نہیں ہے، اللہ شفاعت کا اذن عطا کرنے والا ہے۔ وہ جس کو چاہے گا قیامت کے دن یہ عزت عطا کر دے گا، یہ مقام و مرتبہ اور منصب عطا کر دے گا۔ لعلہم یتقون، وہ اس لیے یہ سوچتے ہیں کہ تاکہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں۔ پھر ایک اور مقام پر سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 53 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَعْوِيلَهُ، وہ صرف اس کہی ہوئی بات کے انجام کے منتظر ہیں۔ یوم یأتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، جس دن اس بات کا انجام سامنے آ جائے گا، وہ لوگ جو اس سے قبل اسے بھلا چکے تھے وہ یہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر آئے تھے۔ یہ قیامت کے دن جب سارا کچھ دیکھیں گے ہر کوئی مان لے گا، وہ کہیں گے کہ رسول جو کہتے تھے وہ حق تھا۔ فَحَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، وہ یہ کہیں گے سو کیا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں جو سفارش کر دیں؟ دنیا میں رسولوں کا انکار کیا تھا، ان کی دعوت کو قبول نہ کیا تھا، اور بعض لوگوں نے تصور شفاعت کا انکار کیا تھا کہ قیامت کے دن شفاعت کوئی کام آنے والی شے نہیں ہے، شفاعت غیر مؤثر، غیر مفید ہوگی۔ وہ اس دن پھر کہیں گے کہ کیا ہمارے کوئی سفارشی ہیں آج جو ہمارے لیے سفارش کر دے، اور نردو فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا پھر ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تاکہ اب ہم اچھے اعمال لے کر آئیں۔ چونکہ دنیا میں انہوں نے حق کو قبول نہ کیا تھا، اس لیے قیامت کے دن ان کی شفاعت نہیں ہوگی، ان کی سفارش نہیں ہوگی۔ گویا سادہ لفظوں میں یہ بھی کافر لوگ ہوں گے، کافر جو قیامت کے دن محروم شفاعت ہو جائیں گے اور سفارش سے محروم کر دیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ یونس میں اس کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ میں پوری آیت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بسا اوقات لوگ ایک ایک حصہ لے کر اس سے معنی جنریٹ کرتے ہیں اور اس سے اپنے خود ساختہ تصورات ان کو وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور مشرکین اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں۔ مشرکوں کی بات ہے، اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی بات ہے، ان معبودان باطلہ کی بات ہے
کہ وہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے. وَيَقُولُونَ وہ یہ کہتے ہیں اور کہیں گے هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ یہ ہیں ہمارے بت جو ہمارے سفارشی ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کی بارگاہ وہ ان بتوں کو سفارشی سمجھتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. وہ تو اپنا کھانا نہیں کھا سکتے, وہ تو اپنے اوپر پڑی ہوئی مٹی نہیں جھاڑ سکتے. تو فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اس مفروضے سے آگاہ کر رہے ہو جس کے وجود کو نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمینوں میں؟ یعنی اللہ نے تو ایسا کوئی تصور نہیں دیا کہ بت سفارش کریں گے, کہ بت شفاعت کریں گے. اس کے لیے اس نے جن لوگوں کو اذن و اختیار دیا ہے وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری ہوگی, جنہوں نے خود کو اس کے سپرد کر دیا ہوگا. پھر اللہ قیامت کے دن ان کے اظہار تعظیم کے لیے ان کو یہ حق دے گا کہ تم نے دنیا میں اپنے سارے تعلقات میرے تعلق پر قربان کیے تھے, اپنے سارے رشتے میری اطاعت اور فرما برداری پر قربان کیے تھے. آج تمہیں حق دیتے ہیں کہ وہ جو تمہارے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے, تمہارے جاننے والے, حتیٰ کہ اس میں رشتوں ناتوں کا بھی تعلق ہوگا, جن کو آج بخشوانا چاہتے ہو بخشوا لو, مگر بیسک کوالیفیکیشن ہونی چاہیے کہ وہ صاحب ایمان ہو. کافر کے لیے شفاعت نہیں ہوگی, سفارش نہیں ہوگی. پھر اسی طرح رب ذوالجلال نے سورہ شعراء اور سورہ روم اور بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العزت نے اس تصور کو واضح کیا ہے. اگر ہم سورہ شعراء کو لیں, یہ سورت نمبر ہے قرآن مجید کی 26 اور اس کی آیت نمبر ہے 99. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ اور ہم کو ان مجرموں کے سوا کسی نے گمراہ نہیں کیا. یہ وہ جو ان کے جو مشرک لوگ ہیں یہ ان کا قول ہے. پیچھے سے 91 سے اس کا مضمون چل رہا ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اور دوزخ گمراہوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. آپ ذرا قرآن مجید کا اسلوب بیان, اللہ کا انداز کلام, اس کو ذرا اور اس کے اندر جو جھنجھوڑ دینے والا عنصر ہے اس کو دیکھیے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اور دوزخ گمراہوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی, مشرکوں کے سامنے, انکار کرنے والوں کے سامنے, کافروں کے سامنے دوزخ کے بھڑکتے ہوئے شعلے ظاہر کر دیے جائیں گے. ابھی وہ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے, ابھی ان کا فیصلہ کر کے دوزخ میں ڈالا نہیں جائے گا, دکھائی جائے گی. وَقِيلَ لَهُمْ اور ان سے کہا جائے گا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ جن کی تم عبادت کرتے تھے بتاؤ کہاں ہیں. اپنے خداؤں کو بلاؤ اپنی مدد کے لیے, اپنے معبودان باطلہ کو بلاؤ, من دون اللہ جن کی اللہ کے سوا تم پوجا کرتے تھے, عبادت کرتے تھے. هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود اپنی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ خود کو ہی بچا لیں؟ تم ان کو خدا جانتے تھے, معبود جانتے تھے, بلاؤ انہیں, وہ تمہیں کیا بچائیں گے, وہ تو خود کو نہیں بچا سکتے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَابُونَ سو وہ بت بھی اس دوزخ میں اوندے منہ گرا دیے جائیں گے, بتوں کو پکڑ کر پھینک دیا جائے گا, یہ تمہارے خدا جا رہے ہیں یہ دوزخ میں. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ اور ابلیس کی ساری فوجیں وہ بھی اس میں ڈال دی جائیں گی. قالوا وهم فيها يختصمون وہ اس دوزخ میں باہم جھگڑا کرتے ہوئے کہیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ الجھیں گے, اب ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کریں گے. تاللہ انا كنا لفی ضلال مبین اس وقت کہیں گے اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے, خدا کی قسم گمراہ ہو گئے. اور اذ نسویکم برب العالمین جب ہم تمہیں سب جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے. بتوں سے کہیں گے پوجنے والے ہم گمراہ ہو گئے تھے, ہم تمہیں اللہ کے برابر شریک ٹھہراتے تھے. وما اضلنا الا المجرمون اور ہم کو ان مجرموں کے سوا کسی نے گمراہ نہیں کیا, وہ جو شیطان اور اس کے حواریوں کہیں گے انہوں نے گمراہ کیا. اب یہ سارا مضمون بیان کر کے اب جملہ سنیے. فما لنا من شافعین
اب وہ کہیں گے ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے انکار ہو رہا ہے؟ یہ کافروں، مشرکوں، بت پرستوں کے لیے انکار ہو رہا ہے۔